متعلق ہے اور زنا ایک ایسا جرم ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر، چاہے وہ مذاہب باطلہ ہوں یا وہ الہامی مذاہب ہوں، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، تمام مذاہب کے اندر اس کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. یعنی دو مرد و عورت جن کے آپس میں کوئی بائنڈنگ، سوشل بائنڈنگ نہیں ہے نکاح کی، اس کے بغیر وہ اپنے تعلق جو ہے وہ جنسی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو زنا کہا جاتا ہے. اور خصوصاً یہ لفظ انٹرکورس اور جو صحبت ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بولا جاتا ہے. تو یہ دنیا کے تمام مذہب کے اندر، چاہے ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جیوازم ہو، اسی طریقے سے بدھزم ہو یا مسلمز ہو، یہ سب کے سب اس کو گناہ سمجھتے ہیں. اور یہ ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جو کہ انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے کہ انسان اس کو برا سمجھتا ہے. یعنی اس کے لیے کسی وحی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. اب یہ آج کے ماڈرن معاشرے کے اندر جو انارکی پھیل چکی ہے اور یہ ایشوز پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی معاملات ایمبیگوس ہوئے ہیں، لیکن اب بھی لوگ جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں. اور بلکہ یہ زنا تو بہت بڑی بات ہے، کسی انجان مرد و عورت کا آپس میں ریلیشن شپ، اس کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کلنٹن کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگی، اس کو اپنی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا. آج کل وہ جو ٹرمپ الیکشن ہونے والے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس قسم کی عورتوں کی طرف سے ایلیگیشن لگائی گئی، کوئی زنا کی نہیں، صرف ایک بری نظر سے دیکھنا یا اسی طریقے سے کوئی غلط تعلق قائم کرنا ادر دین زنا، اس کو بھی اتنا برا سمجھا جا رہا ہے. تو دنیا کے ہر معاشرے میں برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے. یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے. یہ اللہ نے انسان کی جبلت کے اندر یہ چیز رکھ دی، اور اسی جبلت کی وجہ سے ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے، خواہ اس تک وحی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو. تب بھی ہر معاشرے میں جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے، سچ بولنے کو اچھا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کسی کو دھوکہ دینے کو برا سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ بے حیائی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو بھی ہر انسان سمجھتا ہے. اور الحمدللہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محفوظ ترین کتاب اس روئے عرض پہ، جس میں ایک لفظ کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. سورۃ الحجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. بے شک اس الذکر یعنی قرآن کو، اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے. تو یہ کتاب بھی زنا کے حوالے سے انسانیت کو جو ہے وہ خبردار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا. یہ نہیں کہا زنا نہ کرنا، بلکہ زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت ہی برائی کا کام ہے. زنا کے قریب بھی مت جانا، یعنی ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جائے، خواہ وہ کوئی سوشل میڈیا پہ آنے والی خبر ہو، خواہ کوئی ویڈیو ہو، خواہ کوئی کسی چوراہے پر لگا ہوا 20 بائی 40 فٹ کا کوئی کسی موبائل کمپنی کا بےہودہ عورت کا اشتہار ہو، یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں وہ زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، ان سے بچنا. پھر سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان 3 گناہوں سے پرٹیکولرلی ضرور بچتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے ہیں کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے. ہاں بفتوی شریعت کر سکتے ہیں اور وہ بھی عدالت کرے گی، کوئی شخص خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا. وہ آگے انشاءاللہ میں ڈیٹیل بھی بیان کروں گا. ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی یہ گناہ کرے گا ان قریب ان گناہوں کے انجام تک پہنچ جائے گا. تو 3 گناہوں کا ذکر سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 میں ہوا. نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. یہ سب سے بڑے 3 گناہ ہیں، اور اسی کی سپورٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بلکہ مشکات میں جو گناہ کبیرہ کا جو چیپٹر ہے پہلی ہی جلد کے اندر، اس کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ پیدا تو اللہ نے تمہیں کیا ہے، تمہاری تخلیق اللہ نے کی ہے، اور تم اللہ کے مقابلے پہ کسی کو ٹھہرا لو۔ اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے گا، یعنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا۔ فیملی پلاننگ ایک اور الگ چیز ہے، یہ پریگنینسی کو ضائع کروانا یہ الگ چیز ہے، اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 155 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر دیا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد تو فرمایا کوئی شخص اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے، یعنی زنا تو ویسے ہی بری چیز ہے، اور پھر اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان تینوں گناہوں کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے اہل ایمان محفوظ رہتے ہیں پوری تگودو کرنے کے بعد۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفرقان کی وہی آیت تلاوت کی، آیت نمبر 68، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ آپ اپنی گفتگو کی سپورٹ میں بھی قرآن سے آیات پیش کیا کرتے۔ تو گفتگو کی سپورٹ میں قرآن و سنت کو، احادیث کو پیش کرنا یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بھائیو اسی حوالے سے مشکات میں 53 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اسی چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور اسی کی ایکسٹینشن ہے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں 60 نمبر پہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا۔ مسلم کے تو الفاظ ہیں، اور ساتھ اگلے الفاظ ہیں کہ اس کا ایمان اس میں سے نکل کر اس کے سر پر منڈلانے رکھتا ہے چھتری کی طرح، حتیٰ کہ وہ شخص توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے تو پھر ایمان واپس آتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس حوالے سے وہ حدیث بھی بڑی بہت ڈرانے والی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 86 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا سوچنا ہے، نفس آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ بہت اس حوالے سے الارمنگ چیز ہے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی 100 کوڑے مرد کو اور 100 ہی عورت کو۔ اور اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو، اس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے، یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چیپٹر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت، اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سفارش کی گئی اسامہ ابن زید کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ممبر رکھا گیا، آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا علیہم رضوان، اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے نرمی کا مطالبہ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رحم والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، ان کو جاری کرنا ہوگا۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو بات کو سمجھیں۔ تو یہاں قرآن حکیم میں آئے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے، ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں اللہ کے دین کی سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تم یہ حرکت نہیں کرو گے کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے۔ ولیشہد، اور اس سزا کے اوپر، یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہو، 100 کوڑے لگائے جا رہے ہو، اس پر گواہی دیں، عذابہما، اس سزا کے اوپر، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ اس پر گواہ بھی ہو، یعنی پبلکلی یہ گناہ کی سزا اسٹیبلش کی جائے۔
تاکہ سزا ایک کو ہو یا دو کو اور ڈیٹرنس اور دہشت بن جائے باقی پورے معاشرے. یہ آج دہشت جو ہے وہ قائم کی جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے زنا ختم ہوتا ہے. دنیا میں سب سے کم زنا 2 ملکوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 سعودیہ، نمبر 2 ایران، کیونکہ وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں. اور سب سے زیادہ زنا امریکہ کے اندر ہوتا ہے. تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے، حالانکہ انہی سے پوچھیں کہ اگر آپ کسی گورے سے پوچھ لیں جو یہ کہتا ہے سزا سخت ہے، اس کو کوئی سزا کو تو چھوڑو، بتاؤ اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی یہ کرے وہ کہے گا میں گولی مار دیں گا انہوں. تمہاری ماں کے ساتھ کرے وہ کہے گا میں گلا کاٹ دوں. تو جب اسلام نے جب سزا رکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظالمانہ سزائیں. اور یہ بھی اس میں آگے چل کے آئے گا، یہ اس طرح سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی بلکہ کم از کم 4 گواہ اس حوالے سے پیش بھی کرنے ہوں گے، پھر جا کے یہ سزا اسٹیبلش ہوگی. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ سزا بھی زنا بالجبر کے اوپر جو ہے وہ صرف اس کو ہی ہوگی جو یہ زیادتی کرے گا، جس کے ساتھ ہوئی اس کے پر سزا نہیں. اور اگر زنا بالرضا کریں گے پھر دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. پھر شادی شدہ ہوں گے تو سنسار کیے جائیں گے، اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں، پہلے ان آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں. تو ڈیٹرنس کے لیے کہا گیا کہ پبلکلی اس گناہ کے اوپر لوگ اس کو ویٹ کریں گے، شہادت دیں گے، تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے گی. اس حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ آئے. الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ ہی. یہ بات محاورتاً کی جا رہی ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی ملے، کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ. او مشرکہ، یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ. اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں مبتلا لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نکاح کرے، اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بدکار مرد ہیں نا، یہ تو قابل اس کے ہیں کہ ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں. یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں یا مشرکہ عورتوں کے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ، او مشرک یا مشرک مرد کے ساتھ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہل ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی گئی ہے. اللہ یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آر نہیں دلائی جائے گی. اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو بہت نیکی کا کام ہے. لیکن ان کو پھر اس ماحول سے دور رکھا ہے کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. وہ نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں. والذین یرمون المحصنات، اور جو کوئی تہمت لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے. یعنی کسی پر تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر 4 گواہ نہیں لا سکے، اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایگزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو. بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہے. صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی بلکہ انٹر کورس کی حالت میں، اور 3 بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ 3 دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ پورے نہیں ہو، کیونکہ سزا بہت سخت ہے. اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دے. وہ بخاری مسلم میں احادیث آ رہی ہے تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے. فجلدوہم 80 جلدہ، تو جو کوئی ایسی پھر تہمت لگاتے ہیں، اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب دیکھیں ان کو 100 کرنے والوں کو 80 انہوں نے نیڑے ہی انہیں کے تقریباً ہے نا، تاکہ بھائی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی، عدالت میں پیش کرنے کی، تو نے کون سے نیکی کما لی ہے، بجائے کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے. اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہوں نے اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی، ان کے اوپر حد جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا. ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا. آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیے اور فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جب تک کہ انہوں نے 4 دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی. میں بخاری مسلم کی حدیث بھی اس میں پیش کروں گا. تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے. اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا. لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، اب وہ کہ جی میں معافی مانگ لینا، میں دگنا دے دینا، نہیں. اب پبلکلی چونکہ رپورٹ ہوا ہے گناہ، اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے. اس کی حکمت سمجھے، یہ دہشت کے لیے ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہے
کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا، ادروائز تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی. اور جب چیز عام نہیں ہوگی، اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی، پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا. بہرحال اب اس میں ماڈرن دور کے حوالے سے یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ 4 گواہ نہیں ملے، اب کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے 4 گواہوں کو تلاش کرے. تو اس میں پھر سائنٹیفکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بالکل ایمانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اسلام نے جو 4 گواہوں کا کہا ہے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا نا. اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، ظاہر جعلی ویڈیو بھی بن جاتی ہے، اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے، پھر تو اس کے اوپر گواہ لانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی حدود آرڈیننس پاس کیا گیا، اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی، وہ گواہ نہیں لا سکی. تو اس میں اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفینیٹ علم ہے، تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ظاہر اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا نا کہ 4 گواہوں کو لایا جاتا. تو اس معاملے میں جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے. اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی، اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت نہیں بدلی. شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے. حدود تو اپنی جگہ موجود ہے، اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم خود اعتراف جرم کر لے. میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا، کوئی گواہ نہیں ہے، اس نے خود اعتراف جرم کر لیا. ایک عورت ہے، اس نے خود اعتراف جرم کر لیا، تو اب پیچھے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس طریقے سے اگر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے چیز، تو اس کو ساری چیزیں بتائی جائے اور پبلکلی جب چیز آ جائے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے. ورنہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اب تو میڈیا کا دور ہے، الٹا مصیبت ہی پڑ جاتی ہے، یعنی وہ اس طریقے سے پھر جو ہے بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو آئے اس طرح کا گناہ، تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی عافیت ہے. ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. تو میں یہ مطلب یہاں پر اس حوالے سے گفتگو ضروری سمجھتا تھا، اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیتا. تو کہا گیا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اس کو پھر ہم قذف کہتے ہیں، یعنی تہمت اور بہتان تراشی کی سزا قذف ہوگی. یعنی وہ اگر گواہ نہیں لا سکا، ظاہر یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ جھوٹا الزام لگا دے. آج کل تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا، جھوٹا الزام بھی لوگ لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ظاہر وہ پھر اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، بغیر ثبوت کے وہ عدالت میں اگر جانا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی شامت پھر اس کی پھر آئے گی. تو وہ پھر یہ ہے کہ اس معاملے کو دبا لے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ وہ جا کے نہیں جی میں خود دیکھا ہے، میں قسم چکنا پاوے. تو جتنی مرضی قسم چک، گواہی لانی پڑے گی، کوئی پروف پیش کرنا پڑے گا. 4 گواہ لے کے آئے یا کوئی اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہو کہ جو اس کا قائم مقام اس حوالے سے بن جائے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. پھر ایسے شخص کی شہادت، گواہی بھی کبھی نہیں قبول کی جائے گی جس نے اس طریقے سے جھوٹی تہمت لگائی ہے، یا اس نے تہمت تو صحیح لگائی لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا، 4 پورے نہیں کر سکا، کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں دے سکا. تو اب ایسے شخص کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہمیشہ کے لیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر ایسے لوگ ہوں گے فاسق. البتہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ. ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لیں اس کے بعد، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. پھر ان کی تو جو ہے اس حوالے سے گواہی توبہ کے بعد قبول کر لی جائے گی. سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں موجود ہے. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3579 نمبر 3579 کہ سیدہ عائشہ پہ جن 3 اصحاب نے تہمت لگائی تھی، 2 مرد اور 1 عورت، اور عورت بھی کوئی عام نہیں تھی، ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن تھی، اس پہ بھی، اور سیدنا حسان ابن ثابت پہ بھی، اور 1 اور صحابی تھے. 2 جو ہے وہ مرد صحابی اور 1 عورت، اس کے اوپر پھر قذف لگائی گئی تھی. ان کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگائی تھی. مستح، وہ سیدنا ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، سیدنا مستح رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زینب کی بہن تھی رضی اللہ تعالی عنہا. ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ قذف لگائی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ان احادیث کو ڈسکس کروں گا. سورۃ انزلناها وفرضناها. یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور اس میں ہم نے
اپنی طرف سے کچھ چیزیں فرض کر دی. یہ شاہانہ انداز کسی اور صورت کا نہیں ہے جو اس صورت کا آغاز ہے کہ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور اس میں ہم نے احکام مقرر فرمائے. ظاہر بڑے عام احکام آنے والے ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي, زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد. فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ, ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, یعنی 100 کوڑے مرد کو اور 100 ہی عورت کو. اور اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو. اس میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ کروں گا. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے, یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے. جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے, حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چیپٹر کے اندر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت, اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سفارش کی گئی اسامہ ابن زید کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ممبر رکھا گیا. آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا علیہم رضوان اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے نرمی کا مطالبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رام والا معاملہ نہیں ہوگا, بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا, ان کو جاری کرنا ہوگا. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں, ان کو بات کو سمجھیں. تو یہاں قرآن حکیم میں ہے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے, ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں اللہ کے دین کی سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے. ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو, والیوم الآخر, اور آخرت پر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تم یہ حرکت نہیں کرو گے کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے. ولیشہد, اور اس سزا کے اوپر, یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہو, 100 کوڑے لگائے جا رہے ہو, اس پر گواہی دے, عذابہما, اس سزا کے اوپر, طائفۃ من المؤمنین, اہل ایمان کا ایک گروہ اس پر گواہ بھی ہو, یعنی پبلکلی یہ گناہ کی سزا اسٹیبلش کی جائے, تاکہ سزا ایک کو ہو یا 2 کو, اور ڈیٹرنس اور دہشت بن جائے باقی پورے معاشرے. یہ آج دہشت جو ہے وہ قائم کی جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے زنا ختم ہوتا ہے. دنیا میں سب سے کم زنا 2 ملکوں میں ہوتا ہے, نمبر 1 سعودیہ, نمبر 2 ایران, کیونکہ وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ, اور سب سے زیادہ زنا امریکہ کے اندر. تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے, حالانکہ انہی سے پوچھیں کہ اگر آپ کسی گورے سے پوچھ لیں جو یہ کہتا ہے سزا سخت ہے, اس کو کوئی سزا کو تو چھوڑو, بتاؤ اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی یہ کرے وہ کہے گا میں گولی مار دے گا انہوں, تمہاری ماں کے ساتھ کرے وہ کہے گا میں گلا کاٹ دوں. جب اسلام نے جب سزا رکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظالمانہ سزا ہے, اور یہ بھی اس میں آگے چل کے آئے گا, یہ اس طرح سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی, بلکہ کم از کم 4 گواہ اس حوالے سے پیش بھی کرنے ہوں, پھر جا کے یہ سزا اسٹیبلش. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ سزا بھی زنا بالجبر کے اوپر جو ہے وہ صرف اس کو ہی ہوگی جو یہ زیادتی کرے گا, جس کے ساتھ ہوئی اس کے پر سزا نہیں. اور اگر زنا بالرضا کریں گے پھر دونوں کے ساتھ, پھر شادی شدہ ہوں گے تو سنسار کیے جائیں گے, اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں, پہلے ان آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں. تو ٹیٹرس کے لیے کہا گیا کہ پبلکلی اس گناہ کے اوپر لوگ اس کو ویٹ کریں گے, شہادت دیں گے, تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے گی. اس حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ آئے. الزانی لا ينکح الا زانیہ, زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ. یہ بات محاورتاً کی جا رہی ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی, کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ, او مشرکہ, یا پھر مشرکہ عورت. اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں مبتلا لوگ ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نکاح کریں, اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بدکار مرد ہے نا, یہ تو قابل اس کے ہیں کہ ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں, یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں, یا مشرکہ عورتوں. والزانیۃ لا ينکحها الا زان, اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ, او مشرک, یا مشرک مرد کے. وحرم ذلك علی المؤمنین, اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہل ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی, الا یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آد نہیں دلائی جائے گی. اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم
ایسی عورتیں جو قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے؟ بہت نیکی کا کام ہے، اور لیکن ان کو پھر اس ماحول سے دور رکھا ہے، کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی، تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو کوئی تہمت لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے، یعنی کسی پر تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر 4 گواہ نہیں لا سکے، اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایگزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو، بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہے۔ صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی، بلکہ انٹر کورس کی حالت میں، اور 3 بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ 3 دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو، تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ پورے نہیں، کیونکہ سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کا اوپر پردہ ڈال دے، وہ بخاری مسلم میں احادیث آ رہی ہے تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، تو جو کوئی ایسی پھر تہمت لگاتے ہیں، اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب دیکھیں ان کو 100 کرنے والوں کو 80 انہوں نے بھی نیڑے ہی انہیں کہ تقریباً ہے نا، تاکہ بھائی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی، عدالت میں پیش کرنے کی، تو نے کون سے نیکی کما لی ہے، بجائے یہ کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا، اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں۔ اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہوں نے اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی، ان کے اوپر حد جاری کرنا ضروری نہیں۔ ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیں، اور یہ ضروری نہیں اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لی اور فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر، جب تک کہ انہوں نے 4 دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی۔ میں بخاری مسلم کی حدیث، تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے، تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا۔ لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، اب وہ کہ جی میں معافی مانگ لینا، میں دگنا دے دینا، نہیں، اب پبلکلی چونکہ رپورٹ ہوا ہے گناہ، اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے۔ اس کی حکمت سمجھیں، یہ دہشت کے لیے ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا، ادروائز تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی، اور جب چیز عام نہیں ہوگی اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی، پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے۔ بہرحال اب اس میں ماڈرن دور کے حوالے سے یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ 4 گواہ نہیں ملے، اب کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے 4 گواہوں کو تلاش کرے، تو اس میں پھر سائنٹیفکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بالکل ایمانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے جو 4 گواہوں کا کہا ہے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی، ظاہر جعلی ویڈیو بھی بن جاتی ہے، اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے، پھر تو اس کے اوپر گواہ لانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی حدود آرڈیننس پاس کیا گیا، اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی، وہ گواہ نہیں لا سکی۔ تو اس میں اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفینیٹ علم ہے، تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ظاہر اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا نا کہ 4 گواہوں کو لایا جاتا، تو اس معاملے میں جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے، اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی، اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت نہیں بدلی، شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل۔ حدود تو اپنی جگہ موجود ہے، اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم خود اعتراف جرم کر لے۔ میں بخاری مسلم سے حدیث پیش